بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے دوست آپ کے ہوسٹ زاہد ظہور آج کے پروگرام آخر کب تک کے ساتھ حاضر ہے. آج ہم کے پی کے میں خواتین کی انسانی حقوق اور بالخصوص خواتین کے حقوق پر جدوجہد جو ہے اس پر بات کریں گے کہ انہیں کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اور وہ کس طرح اس جدوجہد میں حصہ لیتی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ضلع مردان سے ایک ایسی ہستی ایک ایسی شخصیت شامل گفتگو ہوں گی جن کا 10 سال ہو گئے اس جدوجہد میں حصہ لیتے ہوئے. تو میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور وہ نگت سیما. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ جی نگت کیسے؟ اللہ کا شکر. نگت آپ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ سر. اچھا، آپ سے آج جانیں گے کہ کے پی کے میں بالخصوص خواتین پہ حقوق پہ کام کرتی ہیں ان خواتین کو کن مسائل کا ہے اور آپ کیسے جدوجہد کرتی ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے، اس سے سیکھنے کے لیے آج آپ کو مدعو کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. تو ہم بات شروع کرتے ہیں. سیما، آپ ہمیں بتائیں کہ کے پی کے میں خواتین کو کون سے اہم مسائل ہیں حقوق کے حوالے سے؟ سر، کے پی کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پشتون کلچر ہے، ہمارا جو کلچر ہے وہ اس میں جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پراپرٹی کا جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ ایشو ہے. میرا خیال میں وہ تو اوور آل دا کنٹری ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پشتون کلچر میں یا سوسائٹی میں یہ چیز بہت ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کا پراپرٹی میں ان کا شیئر. پھر دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا وہ ہے کہ ارلی ایج میرجز یہ بہت زیادہ ہو اچھا. رہی ہے، اور اس کے خلاف اگر بہت سارا کام بھی ہوا ہے، ایکٹ بھی آیا ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز ابھی تک پریکٹس میں ہو رہی ہے. جس طرح ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہ چیز تو بہت ہو بھی رہی ہے. حالانکہ اس پہ کام بھی بہت ہوا ہے، سوشل سیکٹر پہ بھی ہماری سول سوسائٹی بھی اس پہ بہت کام کر رہی ہے، ایکٹیوسٹ بھی ہے، ایکٹ بھی آیا ہے. لیکن پھر بھی یہ چیزیں اگر میں کہوں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر کم ہوئی ہے تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ بہت کم اس میں وہ کمی آئی ہے. اور سٹل یہ چیزیں پریکٹس میں ہو رہی ہے. ہماری خواتین اس چیز کو فیس کر رہی ہے. ڈومیسٹک وائلنس، ارلی چائلڈ میرج، پراپرٹی کے جو ہے وہ ساری، وہ ابھی تک یہ چیزیں فیس کر رہی ہے. اور دوسرا ان کا موبلٹی کا بھی بہت ایشو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ پردے کا بہت یہاں پہ وہ ہے. جی. تو موبلٹی کی ریسٹرکشنز بھی بہت زیادہ ہے، موبلٹی ایشوز بھی آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن اور یہ چیزیں بھی دیکھیں تو ہمارے جو رورل ایریاز ہے، اسپیشلی جو ہمارے ٹرائبز ایریا ہے، تو وہاں پہ اسٹل ایجوکیشن اور ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو کے پی میں جو وومن رائٹس ہے اس کے بہت سارے ایشوز ابھی تک اسٹل ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں اس پہ کام. ٹھیک. یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ جو خواتین کو وہاں پہ مسائل ہیں. اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ جیسی جو ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ویمن رائٹس ڈیفینڈر ہیں، ان کو کام کرنے کے حوالے سے بھی کچھ دشواریاں ہیں کہ وہاں کمیونٹی کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، اور آپ اس کو کس طرح میٹیگیٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کو سالو کرتے ہیں جو آپ کو پرسنلی مسائل ہیں؟ بالکل سر، یہی ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہماری پشتون کلچر ہے، تو یہی ہے کہ ایک تو ہماری موبلٹی کا یہاں بہت ایشو ہوتا ہے. بالکل ہمارے جو ریلیجس سائڈ سے، اس سائڈ سے بھی بہت ریزسٹنس ہے. ہمارے کلچر، ہم بہت کانسٹرینٹس ہیں ہمارے کلچر کے. اس کے لیے ہم اگر میرا وہ آپ جانے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو وہاں کے ایلڈرز ہیں ان سے ملتے ہیں، جو انفلوئنشر ہے، انفلوئنس کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہے تاکہ وہ ہمارے لیے وہاں پہ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کرے، اور ہماری آنے جو ہم جو چاہتے ہیں کہ وہ ہو، تو وہ ہمارے لیے وہاں پہ بات کرتے ہیں اور ہمارے لیے ایک وہ بناتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے اپنے گھروں سے بھی جو ایکٹیوسٹ ہے وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن گھروں سے بھی ایگزسٹنس ان کی آتی ہے، کیونکہ اسٹل ہمارے یہاں پہ بھائی، باپ یا ہمارے جو پیٹریاٹیکل وہ ہے تو وہ اس میں وہ کرتے ہیں کہ فیمیل کو اس سائڈ پہ نہیں آنے دیتے، سوشل سائڈ پہ یا جو ہماری سول سوسائٹی ہے اس سائڈ پہ. تو اسٹل ہمیں ہے یہاں پہ بہت زیادہ وہ ایشوز آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے ہم جو ہمارے اپنے ایکسپیرینسز ہے اس کے مطابق ہم اسے ڈیل کرتے ہیں.
اور پھر ان سے بات کرتے ہیں, ان کے لیے لاس بناتے ہیں, تو اس سے تھوڑی بہت وہ مل جاتی ہے. اچھا, جو میں سمجھا ہوں کہ آپ کو ڈائریکٹ کمیونٹی تک پہنچنے کے لیے 3 لیئرز کراس کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے اپنا آپ کا گھر, پھر وہاں کے کمیونٹی کے ایلڈرز اور انفلوئنشل لوگ, اور پھر جا کے آپ ڈائریکٹ کمیونٹی کے ساتھ میرا کام کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, تو بالکل بہت مشکل لگ رہا ہے. ہاں جی. تو اچھا, یہ بالکل تھا کہ کے پی کے گورنمنٹ نے ابھی 2021 میں ریسنٹلی ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس ہوا ہے. اس کی کچھ بالکل. اہم نکات آپ ہم سے شیئر کریں گے کہ اس بل پاس ہونے سے وہاں کی خواتین کو کوئی طاقت ملی, کچھ امپاور ہوئی خواتین, اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی؟ بالکل سر, یہ ایکٹ جو پاس ہوا ہے 2021 ڈومیسٹک وائلنس کا, یہ ہے کہ ابھی تک اتنا ٹائم نہیں ہوا, امپلیمنٹیشن اس کی ہے. اس کی وجہ سے اگر کوئی فیمیل ڈومیسٹک وائلنس کا کیس لے کے جاتی یا پراپرٹی شیئر کا وہ لے کے جاتی, تو وہ سالوں سال چلتا. لیکن اس ایکٹ کے آنے سے اب یہ ہوا ہے کہ بہت جلدی ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان پر عمل ہوتا ہے, اور ان کو ان کا حق یا رائٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ بالکل وہ ٹرو اسپرٹس میں ابھی تک ان کی امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. تو امپلیمنٹیشن تو ہے, لیکن اگر بندے ایک چیز آئی ہوئی تو ہے, لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ وائلنس ہو رہا ہے یا میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے لیے ایسا ایک ایکٹ ہے, ایک بل آیا ہوا ہے, تو اس کا اسے پتہ نہیں ہے. تو اس کی اویئرنیس کی اسٹل ضرورت ہے کہ اس کو جو رورل ایریاز ہیں یا جو ہمارے ٹرائب ایریا ہے یا یہاں بھی اسٹل لوگوں کو اس کی وہ ہے کہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو. اور یہ ہے کہ اس کی جو پروٹیکشن کمیٹیز کی بنی ہوئی ہے یا اس کی جو ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی, یہ بہت ایک اچھا وہ ہے کیونکہ یہاں تک رسائی اب لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گئی ہے. تو یہ ہے کہ ایک چیز آئی ہے بہت اچھی ہے, لیکن اس کی وہ ہے کہ ابھی تک اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایکٹ آیا ہے اور یہ ان کے لیے کتنا مفید ہے. ٹھیک جی. اچھا, دوسرا یہ تھا کہ آپ کے یہاں 2019 میں ایک پراپرٹی رائٹ کا ایکٹ بھی منظور ہوا, اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یہاں پہ. میں نے اب سے امپلیمنٹیشن تو گورنمنٹ کے اس پہ ہے, لیکن ہم یہاں کمیونٹی یا ہمارے ایریا پہ بھی ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اسٹل لوگ اس چیز کے بارے میں اویئر نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک وہ ہے, ایک فیسلٹی ہے یا ایک ایکٹ پاس ہے. چیز تو اگر میں نے آپ سے شیئر کیا نا کہ جی جی. اس کی وجہ سے اب بہت پروسیس بہت آسان ہو گیا ہے, بہت جلدی ہو گئے, بہت اسپیڈ اپ ہو گئے, ایکسیلریٹ ہو گئے, لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ہے, اور میں نے یہاں تک جانا کیسے ہے, میں نے اس کو ایکسیس کیسے کرنا ہے. اچھا, آپ آکسفیم اور گلوبل افیئر کینیڈا کے ساتھ ایک پروجیکٹ ویمن رائٹس کا یہاں کر رہی ہیں. ان دونوں بل آنے کے بعد ابھی ریسنٹلی جو 2021 میں آیا, کیا آپ کے کام میں کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آسانی ہوگی؟ بالکل سر, کیونکہ ہم جن ایریاز میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ اویئرنیس پھیلاتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں اس پروجیکٹ کے تحت, ایک تو یہ ہے کہ یہاں کے جو رورل ایریاز ہیں, جن یوسیز میں, جن علاقوں میں ہم کام کرتے ہیں, تو ان کے ان سارے ایکٹس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. ان کو یہ ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ اس طرح بلز پاس ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے اس بل سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے, اور یہ ہے کہ ان کے ہمیں کیا فائدے ہیں. اور یہ اگر آپ لوگ اس طرح کے کوئی ایشو فیس کرتے ہیں, جیسے پراپرٹی ایشو ہے یا ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی جی ایشو ہے, جی جی. تو آپ ان کو کس طرح ایکسیس کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح جا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک کوآرڈینیشن میٹنگز کرتے ہیں, ہماری جو اچھا. کمیونٹی کے لوگ ہیں اور ہمارے جو الیکٹڈ پیپل ہیں ان کے درمیان. تو وہ یہ ساری انفارمیشن پھر ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو دیتے ہیں اور ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں یہ انفارمیشن کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے پہنچنا ہے, آپ نے کورٹس کس طرح آنا ہے, اور آپ نے اپنا کیس کس طرح سے فائل کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں پھر وہ ان کو بتاتے ہیں. تو ان سے بہت فائدہ ہوا ہے, بہت سارا. اچھا, جس طرح نیشنل لیول پہ اور پھر صوبائی لیول پہ, اب صوبائی میں آپ کے
KP के कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, क्या लोगों को इसके बारे में इल्म है? सर, टू वेरी हॉनेस्टली स्पीकिंग कि ये चीज़ है, बहुत अच्छी है, ये कमीशन बना है, उसके फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये प्रोविंशियल लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके कमिटीज बनी हुई है। और इसकी जो हमारी यहाँ पे एक्टिविस्ट है नीलम तूरू, वो उसकी पहले चेयरपर्सन थी, अब हाँ, लेकिन ये पहले टेन्योर में तो बहुत एक्टिव थी, लेकिन अब उनकी वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि ये इस तरह से था कि अब इसके लिए ऑफिस वगैरह ये इशू था, तो ये अब जरा उनकी एग्जिस्टेंस जरा कम हो गई है। लेकिन लोगों को इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनको पता है कि इस तरह का कमीशन बना हुआ है और उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बने हुए, लेकिन जो आम बंदा है, जो आम हमारा वो है, उसको इस चीज का ज्यादातर पता नहीं है। मतलब जो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या सोशल सेक्टर का बंदा है उसको तो इल्म है, लेकिन आम कम्युनिटी के बंदे को नहीं है कि ये भी कोई कमीशन है और इसका क्या रोल है, क्या काम है और इससे क्या फायदा लिया जा सकता है। तो इसमें वो हेल्पलाइन भी इन्होंने बनाई हुई थी, क्या वो हेल्पलाइन के लोगों को पता है कि वुमेन प्रोटेक्शन के लिए हम किसी हेल्पलाइन पे किस तरह कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किस तरह उनसे हेल्प ले सकते हैं? तो सर जी मैं कह रही हूँ लोगों को इसका वो नहीं है, इनको चाहिए कि ये मास कम्युनिकेशन या मास अवेयरनेस के वो सेशन करे, ताकि लोगों को इसके बारे में मुझे पता है कि इनके हेल्पलाइन है, इनकी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज है, लेकिन लोगों को इसके बारे में खास पता नहीं है। लोगों को सिर्फ यहाँ पे जो हमारे DRCs बने हुए हैं, जो हमारे तहसील लेवल पे बने हैं कि रिजॉल्व कमेटी, उनका बहुत, क्योंकि वो उनकी साइड से बहुत ज्यादा अवेयरनेस वो कैंपेन्स होती है, लोगों को पता होता है, वो खास तौर पर ये नाजिम और काउंसलर्स के साथ उनकी वो है, तो वो अपने अपने एरियाज में उनकी वो करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, उनको पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि इस तरह DRC है। तो DRC का बहुत से लोगों को पता है, लेकिन जो कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन है उसका इतना खास वो नहीं है यहाँ पे। मसलन जो मैं समझाऊं कि गवर्नमेंट को चाहिए जो अपने बिल पास होते हैं प्रोविंशियल लेवल पे उनका और कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन का, ये सोशल सेक्टर के लोगों के साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ग्रास रूट लेवल तक लोगों को बताएं, ताकि जो गवर्नमेंट बिल पास करते हैं उसका लोगों को समरात भी मिले, उसका फायदा हो। बिल्कुल सर, चीजें बनती हैं, लॉज बनते हैं, एक्ट्स बनते हैं, लेकिन वो ग्रॉस रूट लेवल पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होती कि लोगों को इसकी वो नहीं है, लोगों को इसका पता नहीं है, बिल्कुल इल्म नहीं है। सॉरी सर, मैं लोगों को इसका इल्म नहीं है, इस वजह से लोग एक्सेस ही नहीं कर पाते। बिल्कुल सर, यही बात है कि लोगों को इसका इल्म नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, या इस वजह से वो एक्सेस ही नहीं करते, उनको ये चीज अवेल करने में वो नहीं होती। अच्छा, आखिर में आपसे गुजारिश है कि जो ख़ास तौर पे KPK में ख़वातीन ह्यूमन राइट्स पे और वुमेन राइट्स पे काम करती हैं, उनके लिए आपका माशाल्लाह 10 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे मराहिल से आप गुजर के बता रही हैं इस जहाँ तक पहुँची हैं और पहुँचना पड़ता है आप लोगों को काम करने, उनके लिए कोई मैसेज कि वो इस रास्ते को अडॉप्ट करें और सक्सेसफुल एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर बने, एक्टिविस्ट बने, फेमिनिस्ट बने, कोई पैगाम उनके लिए? हाँ सर, मेरा तो यही है कि मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम जो भी काम करें पहले तो हमें उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे ये आपने ये एक्ट बिल, तो हमें हमारी कम्युनिटी को इसका पता ही नहीं है, हमें इसका पता ही नहीं है, बहुत ऐसे हमारे एक्टिविस्ट हैं उनको भी पता नहीं, तो पहले हम खुद अवेयर हो, हम खुद, और हम इस तरह के जैसे हम वो GLP में पढ़ते, हमें स्टीरियोटाइप्स में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करके एक चीज के बारे में, फिर अगर हम आगे बढ़े कम्युनिटी के सामने या किसी और, तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव होगी। वो अगर मैं ऐसी चीजों पे यकीन, स्टीरियोटाइप्स होंगे या इसमें फैक्ट्स का वो कोई दूर तक निशान नहीं होगा, तो वो चीज फिर मुझे आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। तो मेरा सबसे यही है कि हम अगर एक कास्ट के लिए काम करें तो उनके फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास होने चाहिए, और ये है कि इनकी पूरी इंफॉर्मेशन, सबसे पहले उनकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हमारा जो मकसद है या हमारा जो कॉज है वो हमारे लिए अचीव करना आसान हो जाए। ठीक है,
बहुत शुक्रिया निगत सीमा आपका, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी और स्पेशली ये मैसेज दिया कि हमें सबसे पहले अपने फैक्ट्स फिगर और अपने काम के हवाले से फुल इन्फॉर्मेशन हो, ताकि हम बेहतर तौर पे कम्युनिटी लेवल पे उसको डिलीवर कर सके, लोगों के सवालात के जवाब दे सके, क्योंकि तभी ही उन लोगों को उन्हीं एक्ट्स, उन्हीं पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फ़ायदा होगा जब हम पूरी तरह के उन्हें इन डिटेल चीज़ें बता सकेंगी। बहुत शुक्रिया। हमें ये अब ये अहद करना है कि हम अपने काम से मुखलिस होके अच्छी तरह इंफॉर्मेशन लेके लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर हम ये काम ऐसे ही करेंगे तो हमें फिर यही देखना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम यही काम करते रहेंगे और लोगों के साथ, बिलखुसूस खवातीन के साथ ज्यादती रहेगी। बहुत शुक्रिया निगत, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो दोबारा मच। भी आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया निगत आपका। अल्लाह हाफिज।